بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 28 پڑھیں گے۔ پاگل ہے یہ لڑکا، اسے کیسے سمجھاؤں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ریحان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آرام کرو، امی جان نے تمہیں نیلا سے ملوانے کا کہا ہے تو وہ ضرور تمہیں اس سے ملوا دیں گی، اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، ریحان نے اسے کہا۔ یہ کہہ کر وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا جو اسے خالدہ بیگم نے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالدہ بیگم کی آواز آئی جو سجاول کو بلا رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ سجاول سعادت مندی سے بولا۔ جی بیٹا، آؤ بیٹھو، خالدہ بیگم نے جواب دیا۔ وہ خالدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اپنی ماں کے بعد وہ انہی کے پاؤں میں اپنی جنت ڈھونڈتا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نیلا بے قصور ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی، اس سے ملوں گی، اور اگر واقعی وہ بے قصور ہوئی تو پھر میں تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گی۔ ایسے کسی لڑکی سے ملاقات کرنے کی ضد نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ انہوں نے پیار سے سجاول کو سمجھایا۔ سجاول کو پکا یقین تھا کہ وہ بے قصور ہوگی، اس لیے اس نے اقرار میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جو کچھ کرنا تھا وہ پہلے ہی خالدہ بیگم سوچ چکی تھی۔ برتن دھونے کے بعد نویدہ اپنے کمرے میں آئی، چارجنگ سے اتار کر موبائل اٹھایا اور کرن کو کال ملانے لگی۔ کال ملاتے ہوئے وہ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ اس دفعہ کرن سے بات ہو جائے، شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ بھی ضرور سنتا ہے۔ اس کی بھی دعا سن لی گئی تھی۔ دوسری طرف کرن ہی بول رہی تھی۔ کرن، میں نیلا کی بہن نویدہ بات کر رہی ہوں، وہ یاد ہے نا اس دن تم نے مجھے کال کی تھی؟ نویدہ کرن کو یاد دلاتے ہوئے بولی۔ جی جی ابھی کیا بات ہے؟ کرن بوکھلا گئی تھی۔ یہ نیلا کو کیا ہوا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ نویدہ نے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا ابھی؟ کرن دانتوں تلے انگلی دبا کر حیرت سے بولی۔ اگر پتا ہوتا تو تمہیں فون کیوں کرتی؟ نویدہ نے سوالیہ لہجہ اپنایا۔ اس کے بعد کرن جو کچھ بتاتی گئی وہ سنتی گئی۔ خوفناک دھماکے تھے جو اس کے کانوں میں گونجتے گئے۔ اسے کائنات گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی۔ جو کچھ وہ چاہتی تھی اس کا الٹ ہو چکا تھا۔ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا، وہ بالکل منجمد ہو چکی تھی، ایسے جیسے اتنا بڑا صدمہ لگا ہو۔ کرن اپنی بات مکمل کر کے موبائل بند کر چکی تھی اور نویدہ کسی صدمے میں ڈوبی ہوئی بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو خالدہ بہن؟ میرے گھر آنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا ہوتا، عفت بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ خوب سوچ سمجھ کر ہی آئی ہوں تمہارے گھر، خالدہ بیگم نے جواب دیا۔ میری دونوں بچوں پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ عفت بیگم بددستور غصے میں کھڑی تھی۔ الزام لگا کر میں کیا کروں گی؟ جو کہا ہے سچ کہا ہے، بڑی نے تو تمیز سیکھی نہیں، وہی سب کچھ کروا رہی ہے، تمہاری چھوٹی بیٹی کو بھی بھیکا رہی ہے۔ خالدہ بیگم بھی آج ڈٹ کر کھڑی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔